علیکم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. یہ میں نے جو آیت ابھی پڑھی ہے یہ آل عمران کی 61 آیت ہے، اور جو آپ کو میں نے بتایا کہ آل عمران میں 1 سے لے کے 83 تک جو ہے عیسائیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عیسائی جو ہے عیسائی کا وقت نجران سے آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہا تھا، اس پہ یہ مباہلہ کے لیے انہوں نے کہا تھا، تو اس پہ یہ آیت اتری تھی. اس کے میں معنی بتا دیتا ہوں. اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم آ جانے کے بعد، اللہ کے بعد جو اللہ کے تعالیٰ کے پاس سے جو علم آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے، تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص جانوں کو بلا لیں. خاص جانور سے معنی کوئی عزیز جو ہے جس سے زیادہ محبت ہے، اور پھر ہم عاجزی کے ساتھ الجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں. یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے. اور مباہلہ کے معنی دو فریق، ایک اور دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا. مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی ہی معاملے میں حق یا باطل ہونے میں اختلاف و نزاع ہو اور دلائل سے وہ ختم ہونا نظر نہ آتا ہو، تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ اس پر لعنت فرما. اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پہ بحث و مناظرہ کرنے لگا. ان پہ تو پتہ ہے آپ کو، وہ کہتے ہیں خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، اس پر بہت سارے ان کے جو ہے تو اس پہ وہ بحث کرنے لگا. بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مباہلہ کی دعوت دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، سب کو انہوں نے ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور مل کر جھوٹے پر لعنت بھیجو اور بد دعائیں کریں اس کے لیے. عیسائیوں نے کہا کہ میں باہم مشورہ کے جتنے جو ان کا ایک وقت تھا اس سے باہم مشورہ کیا، اور اس کے بعد مباہلہ جو کرنے سے جو ہے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر دیا. جزیہ کہتے ہیں آپ کو کہ پہلے غیر مسلم سے جو ہے وہ آپ کو لیجئے سالانہ محصول یعنی ٹیکس جو کہتے ہیں آج کل جو ٹیکس کو ہے وہ لیا جائے. تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا، جس کی وصولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کہا تھا، کا خطاب عطا فرمایا تھا، ان کے ساتھ بھیجا. تو یہ تھی پوری کہانی. اور اس وقت یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد جو ہے یہ جہاں کا علاقہ بتا رہے ہیں وہ نجران کا علاقہ ہے، یہ سعودی عرب میں ہے. نجران اس وقت بہت خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں اس کے، اور یہ ہے یہ آپ کو سعودی عرب سے جو ہے سعودی عرب ہی کا علاقہ ہے. جو سٹی ہے الباحہ سے قریب جو ہے 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ ہے، اور اس کے بعد یمن سے جو ہے جبل یمن سے 59 منٹس کا ہے، اور زبید یمن سے جو ہے 58 کا ہے. اس کو الحدیدہ سے جو ہے یمن سے بہت ہی قریب 54 منٹ کا راستہ ہے.
تو بہت خوبصورت شہر ہے. اب وہ میں اس کی کچھ پرانی تصویر بھی رکھوں گا, کچھ نئی تصویر بھی رکھوں گا, آپ دیکھیے گا. اس کا نقشہ بھی رکھوں گا کہ کہاں پہ مقام ہے, اور جا کے وزٹ کیجئے. کچھ پرانے کھنڈرات ابھی بھی ہیں, اس سے اندازہ لگائیے, اور اس کے بعد کچھ نئے وہاں ہوٹل بھی ہیں اور چیزیں دیکھیے. تو امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اور یہ قرآن کی ایک آیت تھی جس کو میں نے 61 کا جس کا میں نے ذکر کر دیا. انشاءاللہ پھر مطالعہ رہا میرا کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کوئی دوبارہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میری ویڈیو کو لائک کیجئے, اپنے کومنٹس دیجئے. کومنٹس بہت اچھے ہیں اور ایک اسلامی معلومات ہے, بچے آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ کو بھی علم ہوگا. ہم تو قرآن پڑھ لیتے ہیں, لیکن قرآن ایسے پڑھ لینے کا نہیں, جب تک اس کی تفسیر میں نہیں جائیے گا اس کا مقصد آپ کا حاصل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.